بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، درویش کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اور اس کی شہرت 400 کھیل چکی تھی۔ علاقے کا ایک تاجر صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا، میں خوش کیوں نہیں ہوں۔ وہ تاجر 5 لفظوں کے اس سوال کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تاجر نے اس درویش سے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے سن کر زور سے کہا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس ایک نیلے رنگ کا نایاب ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا کہ اس وقت وہ ہیرا کہاں ہے اور تم نے یہ اتنا قیمتی ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا اپنا سونا میرے باپ کو دیتا تھا۔ آپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کچھ کمایا اسے سونے میں تبدیل کیا، اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ہیرا خرید لیا۔ درویش نے پوچھا کہ وہ ہیرا بھی کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری، ٹوپی کا استر پھاڑا، ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑنے لگا۔ تاجر کا دل ڈوب گیا۔ اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے، تاجر اس کی گالیاں اور اس کی بددعائیں درویش کے پیچھے پیچھے تھی اور ان دونوں کے دائیں اور بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتے چلے گئے اور تاجر ان کے پیچھے دیوانے وار ہو کر بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر درویش رک گئے اور ایک درخت پر چڑھ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی، درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بالوں، پھٹی ہوئی ایڑیوں اور سینے میں شراب اور جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی اس کی منتیں کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا لیکن درویش درخت کی شاخ ہلا کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا۔ تاجر جب تھک گیا تو درویش نے اسے کہا، میں تمہیں صرف ایک شرط پر ہیرا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کیا تم مجھے اپنا خدا مان لو؟ تاجر نے فوراً ہاتھ باندھے اور درویش کی نام سے نعرہ لگانے لگا۔ درویش نے مٹھی کھولی، ہیرا چٹکی میں اٹھایا اور تاجر کے پیروں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے لپک کر وہ اپنا نیلے رنگ کا ہیرا اٹھایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا، ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح کہکہائے لگانے لگا۔ وہ درویش درخت سے نیچے اترے، تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش ہو، یہ تم کوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر نے اپنے کہکہاؤں پر توجہ دی، تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد پوچھا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو ہیروں کو ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کی قیمت
कीमती होने का अंदाजा होता है। हम इसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे इस तरह दीवाने वार दौड़ते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागे थे। हम नेमतों के दोबारा असूल के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को खुदा तक मान लेते हैं। अल्लाह तबारक ताला को फिर एक दिन हम में से कुछ लोगों पर रहम आ जाता है और वो हमारी नेमतें हमें लुटा देता है और हमें चुनाचा वो नेमत दोबारा मिलती है। हम खुशी से टांगे लगाने लगते हैं। दरवेश ने इसके बाद कहकहा लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतों के दोबारा असूल का तजर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमतों की कदरों कीमत का अंदाजा ही नहीं था। अब जब इन चीजों इन नेमतों की कदर का अंदाजा लग चुका है तो जो तुम्हारे पास मौजूद है, चुनाचा अब तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। प्यारे दोस्तों, हमारे पास अल्लाह तबारक ताला की बेशुमार नेमतें हैं जिनमें सेहत अल्लाह तबारक ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जब हम बीमार होते हैं तब हमें अंदाजा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। इसके अलावा हमारे पास दर्जनों अल्लाह तबारक ताला की ऐसी नेमतें मौजूद हैं कि जब वो हमसे छीन ली जाती हैं, जब वो हमसे दूर कर दी जाती हैं, तब हमें इनका अंदाजा होता है। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक शख्स आए और फरमाया, ए अली, मेरे पास दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास खुशी नहीं। हर वक्त उदास रहता हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, ज्यादा चीजों की तलब, ज्यादा चीजों की चाहत इंसान को मौजूद नेमतों से असदर कर देती है। तुम इसी वक्त खुश रह सकते हो जो तुम्हारे पास है। अल्लाह तबारक ताला की नेमतें मौजूद हैं, तुम इन पर सब्र कर लो, तुम इस पर राजी हो जाओ। लोग कहते हैं कि मौजूद हालात में हर एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन होती क्या है? डिप्रेशन क्यों होती है? लोग खुश क्यों नहीं हैं? इसलिए कि लोगों में शुक्र नहीं है। जो शख्स हालात शुक्र में नहीं है वो डिप्रेशन का मरीज है। जब आप अल्लाह तबारक ताला की दी हुई नेमतों पर राजी हो जाते हैं, इस पर शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं और जब आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हैं तो आप खुश होते हैं, आपकी जिंदगी में खुशी आती है। लेकिन जब आप मौजूद नेमतों से बेजार हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।